ڈسکور ارتھ ٹی وی کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، ڈسکور دی یونیورس سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم نظام شمسی کے ایک خطرناک سیارہ زہرہ یعنی وینس کے متعلق اہم معلومات حاصل کریں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس سیارہ پر انسانی زندگی ممکن ہے؟ کیا سیارہ پر کوئی اور مخلوق رہ رہی ہے؟ کیا وینس پر زندگی موجود ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس سیارہ کو زمین کی بہن سیارہ کہا جاتا ہے؟ زہرہ سورج سے دوسرا سیارہ ہے اور سورج کے گرد ایک چکر زمینی وقت کے مطابق 224.7 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ اس کا نام قدیم رومن دیوی وینس زہرہ کے نام پر رکھا گیا ہے، جو محبت و حسن کی دیوی کہلاتی تھی۔ رات کے وقت آسمان پر ہمارے چاند کے بعد دوسرا روشن ترین خلائی جسم ہے۔ اس کی روشنی اتنی ہے کہ وہ سایہ بنا سکتی ہے۔ یہ سیارہ عموماً سورج کے آس پاس ہی دکھائی دیتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا بعد یا سورج طلوع ہونے سے ذرا قبل زہرہ کی روشنی تیز ترین ہوتی ہے، اور آپ اسے سورج غروب ہونے کے بعد اور یا سورج طلوع ہونے سے ذرا قبل اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے صبح یا شام کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ زہرہ کو ارضی سیارہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے زمین کا جڑواں سیارہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں کا حجم، کشش ثقل اور جسامت ایک جیسی ہیں۔ زہرہ کی سطح پر سلفیورک ایسڈ کے انتہائی چمکدار بادل موجود ہیں، جن کے پار دیکھنا عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ زہرہ کی فضا تمام ارضی سیاروں میں سب سے زیادہ کثیف ہے، جو زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے۔ زہرہ پر کاربن سائیکل موجود نہیں جو کاربن کو چٹانوں اور دیگر ارضی اجسام میں جکڑ سکے، اور نہ ہی اس پر نامیاتی زندگی موجود ہے جو کاربن کو اپنے استعمال میں لا سکے۔ ابتدائی دور میں زہرہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں زمین کی طرح سمندر موجود تھے، تاہم درجہ حرارت بڑھنے سے وہ خشک ہو گئے۔ زہرہ کی سطح زیادہ تر مٹیالی اور صحرائی نوعیت کی ہے، اور پتھریلی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ زہرہ پر آتش فشانی عمل بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ زہرہ کا اپنا مقناطیسی میدان نہیں، اس لیے ساری ہائیڈروجن خلا میں نکل گئی ہے۔ زہرہ کا ہوا کا دباؤ زمین کی نسبت 92 گنا زیادہ ہے۔ زہرہ کی سطح کے بارے میں بہت ساری قیاس سرائیاں کی جاتی تھیں، تاہم 1990 تا 1991 جاری رہنے والے میگلن منصوبے کے تحت کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت سارے سیارے کی نقشہ بندی کی گئی ہے۔ سطح پر کثیر آتش فشانی تحریک کے آثار ملے ہیں۔ ماحول میں گندھک کی بہت بڑی مقدار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حال ہی میں کوئی بڑا آتش فشاں پھٹا، تاہم لاوے کے بہاؤ کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملے، جو ایک معمہ ہے۔ زہرہ کی سطح پر کچھ مقامات پر شہاب ثاقب کے گرنے کے آثار بھی موجود ہیں، اور اندازہ ہے کہ اس کی سطح تقریباً 30 سے 60 کروڑ سال پرانی ہے۔ سطح کے نیچے پلیٹ ٹیکٹونکس کی کوئی شہادت نہیں ملی۔ شاید پانی کے نہ ہونے سے سطح بہت زیادہ ٹھوس ہو چکی ہے، تاہم سطح کے اوپر نیچے ہونے سے زہرہ کی زیادہ تر اندرونی حرارت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نظام شمسی کے 4 ارضی سیاروں میں سے زہرہ ایک ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین کی طرح زہرہ بھی پتھریلی نوعیت کا ہے۔ اس کا حجم اور وزن دونوں ہی زمین کے مماثل ہیں۔ اسے زمین کی بہن یا جڑواں سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ زہرہ کا قطر زمین کے قطر سے 650 کلومیٹر کم ہے، اور اس کا وزن زمین کے وزن کا 81.5% ہے۔ تاہم سطح اور فضا کی ساخت کے اعتبار سے زہرہ اور زمین میں بہت بڑا فرق ہے۔ زہرہ کی فضا کا 96.5% حصہ کاربن ڈائی آکسائڈ، جبکہ بقیہ 3.5% کا زیادہ تر حصہ نائٹروجن پر مشتمل ہے۔ زہرہ کی سطح کا زیادہ تر رقبہ بظاہر آتش فشانی عمل سے بنا ہے۔ زہرہ پر زمین کی نسبت کئی گنا زیادہ آتش فشاں پائے جاتے ہیں، اور 167 آتش فشاں 100 کلومیٹر سے زیادہ چوڑے ہیں۔ زمین پر اس طرح کا واحد آتش فشانی مجموعہ ہوائی کے بگ آئی لینڈ پر واقع ہے۔ تاہم اس کی وجہ آتش فشانی سرگرمیاں نہیں، بلکہ زہرہ کی سطح کا زیادہ پرانا ہونا ہے۔ زمین کی سطح تقریباً 10 کروڑ سال بعد بدلتی رہتی ہے، جبکہ زہرہ کی سطح کم از کم 30 سے 60 کروڑ سال پرانی ہے۔ مختلف شہادتوں سے زہرہ پر جاری آتش فشانی عمل کے بارے میں ثبوت ملتے ہیں۔ روسی وینیرا پروگرام کے دوران وینیرا 11 اور 12 خلائی جہازوں نے متواتر ہونے والی بجلی کی چمک دیکھی، جبکہ وینیرا 12 نے اترتے ہی بادلوں کی گرج سنی،
یورپی خلائی ایجنسی کے وینس ایکسپریس نے بالائی فضا میں بہت بجلی چمکتی دیکھی۔ زمین پر گرج چمک طوفان باد و باران کو ظاہر کرتی ہے۔ زہرا پر یہ بارش پانی کے بجائے گندک کے تیزاب کی شکل میں ہوتی ہے، تاہم سیتا سے 25 کلومیٹر اوپر ہی یہ تیزاب بخارات باندھ کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ آسمانی بجلی آتش فشانی راک سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور ثبوت سلفر ڈائی آکسائڈ کی مقدار سے بھی متعلق ہے۔ 1978 سے 1986 زہرا کی فضا میں اس کی مقدار 10 گنا کم ہوئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی حالیہ آتش فشانی عمل سے سلفر ڈائی آکسائڈ کی مقدار اچانک بڑھ گئی ہو۔ زہرا کی سیتا پر شہاب ثاقب کے ٹکراؤ سے بننے والے 1000 گڑھے موجود ہیں جو سیتا پر یکساں پھیلے ہوئے ہیں۔ زمین اور چاند پر موجود اس طرح کے گڑھے وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ چاند پر اس ٹوٹ پھوٹ کی ذمہ داری بعد میں گرنے والے دیگر شہاب ثاقب ہوتے ہیں، جبکہ زمین پر ہوا اور بارش کی وجہ سے ان گڑھوں کی شکل خراب ہوتی رہتی ہے۔ زہرا پر موجود گڑھوں کے 85% تعداد انتہائی اچھی حالت میں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زہرا کی سطح 30 سے 60 کروڑ سال قبل بدلی تھی، جس کے بعد آتش فشانی عمل سست ہو گیا تھا۔ زمین کی سطح مسلسل حرکت میں رہتی ہے، لیکن اندازہ ہے کہ زہرا پر ایسا عمل نہیں ہوتا۔ پلیٹ ٹیکٹونکس کی عدم موجودگی کی وجہ سے زہرا کا اندرونی درجہ حرارت بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انتہائی گرم ہو کر اوپری سطح پھٹتی ہے اور تقریباً ساری سطح ہی ایک وقت میں بدل جاتی ہے۔ زہرا کی فضا انتہائی کثیف ہے، جو زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے معمولی مقدار سے بنی ہے۔ زہرا پر ہوا کا دباؤ زمین کی نسبت 92 گنا زیادہ، جبکہ فضا کا وزن 93 گنا زیادہ ہے۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہے جتنا کہ زمین کے سمندر کے 1 کلومیٹر نیچے ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہوئی فضا اور سلفر ڈائی آکسائڈ سے بنے موٹے بادلوں کی وجہ سے سیتا کا درجہ حرارت 460 ڈگری رہتا ہے۔ اگرچہ زحل عطارد کی نسبت سورج سے 2 گنا زیادہ دور ہے، لیکن اس کا درجہ حرارت عطارد سے زیادہ رہتا ہے۔ زہرا کی سیتا کو عرف عام میں جہنم سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سائنسی مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی ارب سال قبل زہرا کی فضا آج کی زمین سے مماثل تھی، اور عین ممکن ہے کہ زہرا کی سطح پر پانی بکثرت پایا جاتا ہو، تاہم درجہ حرارت بلند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سارا پانی بخارات بن کر اڑ گیا۔ 1967 عیسوی میں وینیرا 4 نے زہرا پر موجود انتہائی کمزور مغناطیسی میدان دریافت کیا۔ یہ مغناطیسی میدان زمین کے برعکس محض قطبی ہواؤں اور آئنوسفیر کے درمیانی تلگ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مغناطیسی میدان کی وجہ سے زہرا پر آنے والے خلائی تابکاری کا معمولی سا حصہ رک جاتا ہے۔ طاقتور مغناطیسی میدان کی عدم موجودگی حیران کن ہے، کیونکہ دیگر بہت سارے حوالوں سے زہرا اور زمین ایک جیسے ہیں۔ زہرا 243 زمینی دنوں میں ایک بار گھومتا ہے۔ خط استوا پر اس کی حرکت کی رفتار 6.5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو کہ ہمارے نظام شمسی کے بڑے سیاروں میں سے سب سے کم ہے۔ زمین پر یہی رفتار 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ زہرا پر سورج مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے۔ زہرا کا ایک دن زمینی اعتبار سے 116.75 دنوں کے برابر ہے۔ اس طرح زہرا کا ایک سال 1.92 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ زہرا کا مدار اور اس کی گردش کچھ اس طرح کی ہے کہ ہر 584 زمینی دنوں میں زہرا زمین کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ مدت زہرا کے 5 دنوں کے برابر ہے۔ اس وقت زہرا کا اپنا کوئی چاند موجود نہیں ہے۔ زہرا ہمیشہ دیگر ستارے سے زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ سب سے زیادہ روشن یہ تب دکھائی دیتا ہے جب زمین کے قریب ہوتا ہے۔ جب سورج زہرا کے عقب میں ہو تو اس کی روشنی کچھ ماند پڑ جاتی ہے۔ یہ سیارہ اتنا روشن ہے کہ عین دوپہر کے وقت جب مطلع صاف ہو تو اسے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت زہرا کا مشاہدہ زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ جب زہرا کی آب و تاب عروج پر ہو تو کئی لوگ اسے غلطی سے اڑن تشتری سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے مدار پر گردش کے دوران زہرا بھی چاند کی طرح گڑتا بڑھتا دکھائی دیتا ہے، جو دوربین کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آسمان پر سب سے روشن جسم ہونے کی وجہ سے زہرا کو قدیم زمانے سے انسان جانتا ہے، اور انسانی ثقافت میں بھی اس سے اہمیت حاصل رہی ہے۔ عہد قدیم کی بابلی تہذیب میں اس کا ذکر ملتا ہے، جو 16ویں صدی قبل مسیح میں زہرا کے مشاہدے کے بارے میں ہے۔ قدیم مصری زہرا کو صبح اور شام کے ستارے کے نام سے 2 الگ الگ ستارے مانتے تھے۔ قدیم یونانی بھی اسے 2 الگ الگ اجرام فلکی مانتے تھے، تاہم بعد میں اسے ایک سیارہ تسلیم کر لیا گیا۔
ایرانی بالخصوص فارسی اساطیری کہانیوں میں زہرا کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلوی ادب میں بھی اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں زہرا کو ناہید کہا جاتا ہے۔ مایا تہذیب میں بھی زہرا کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ زہرا کی حرکات پر ایک مذہبی کیلنڈر بنایا گیا تھا اور مختلف واقعات جیسا کہ جنگ وغیرہ کے بارے میں زہرا کی حرکات سے پیشگوئی کی جاتی تھی۔ قدیم آسٹریلیائی مذاہب میں بھی زہرا کو اہمیت ملی ہوئی تھی۔ مغربی ستارہ شناسی میں زہرا کو محبت اور زنانہ پن کی دیوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ دیوی جنسی زرخیزی کے لیے مشہور مانی جاتی ہے۔ ہندو ویدک نجومی زہرا کو شکرا کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب سنسکرت زبان میں پاک، صاف یا روشن وغیرہ بنتا ہے۔ جدید چینی، کوریائی، جاپانی اور ویتنامی ثقافتوں میں زہرا دھاتی ستارے کے نام سے منسوب ہے۔ تارہ شناسی کے اعتبار سے زہرا کی علامت وہی ہے جو حیاتیاتی طور پر زنانہ جنس کے لیے منسوب ہے، یعنی گول دائرہ اور اس کے نیچے چھوٹی سی سلیب۔ چونکہ زہرا کی سطح پر موسم انتہائی شدید ہے، اس لیے موجودہ ٹیکنالوجی کی مدد سے یہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں۔ تاہم سطح سے تقریباً 50 کلومیٹر اوپر کی فضا زمین کی سطح جیسی ہے۔ اس جگہ ہوا کا دباؤ اور ساخت زمین کی سطح جیسی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہاں ہوا میں معلق آبادیاں بنانے کے بارے میں منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ انسان اپنے مستقبل کو تابناک دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی تمام طاقت بروئے کار لانے سے گریز نہیں کر رہا۔